السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صحیح مسلم اول سبق نمبر 9 باب کون الایمان سے آج ہم سبق شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کتابیں کھول لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ یہ بیان ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں افضل الاعمال، عمل بیان کیا اور اس کے ساتھ ایمان، اللہ پر ایمان لانا ایک عمل ہے، تو اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایمان لانے کو عمل شمار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک ایمان لانا ایک عقائد میں سے ہے، اور عمل وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے کیا جائے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور بولنا ہے، ذکر کرنا ہے، یہ اعمال ہیں۔ قال ثم ماذا، آپ نے فرمایا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ قال حج مبرور، مقبول حج۔ تو یہ جیسے یہ اعمال ہیں اسی طرح وہ بھی عمل ہے۔ اور ایک روایت ہے الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو چونکہ یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان ایک عمل ہے اور اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، جبکہ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ نفس ایمان تو ایک اس چیز کا عقیدہ یا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، بس کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، دل سے اس بات کا یقین رکھنا۔ باقی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اعمال میں ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد فرمایا الرکاب افضل، ای الرکاب افضل، کون سی گردن اللہ کے راستے میں آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا انفسها عند اہلھا، جو اس کے گھر والوں کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہے، جو سب سے زیادہ ان کو پسندیدہ ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ واکثرها ثمنا، اور اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قلت وإن لم افعل، اگر میں ایسا نہ کر سکوں، یعنی اللہ کے راستے میں گردن بھی آزاد نہ کر سکوں، تو پھر کیا کروں؟ قال تعین صانعا او تصنع لأخرک۔ صانع کہتے ہیں ایسے آدمی کی مدد کرنا جو مدد کا، تعاون کا یعنی محتاج ہو، بے ہنر آدمی جسے کہتے ہیں، اور اخرق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یعنی کسی کے کام میں اس کی تعاون کرنا یا کسی بے ہنر آدمی کی مدد کرنا۔ صانع کا مطلب ہے اعانہ یعین کا مطلب مدد کرنا، صانعا کسی کام کرنے والے کی، تو کسی کی مدد کرنا، کام میں اس کا تعاون کرنا، او تصنع لأخرک، یا بغیر ہنر والے کے لیے تو کوئی کام بنا دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ارأیت، یہاں پر بھی دیکھیں رویت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان ضعفت عن بعض العمل، اگر میں کچھ اعمال میں یعنی کسی عمل میں کچھ کمزوری دکھاؤں، یعنی کسی عمل میں میں کمزور رہوں، زیادہ کام نہ کر سکوں، زیادہ عمل نہ کر سکوں، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ بہت زیادہ میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا اور میں بے ہنر کسی کو کوئی ہنر دلا سکتا ہوں۔ فرمایا تکف شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو روک دے، یعنی تو لوگوں کو اپنا شر نہ پہنچا۔ فإنها صدقۃ، تو آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، من کا تیری طرف سے، علی نفسی کا تیری جان پر۔ تو یعنی اگر تو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو گویا کہ اپنے شر سے لوگوں کو روکے گا تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ فتعین الصانع او تصنع لأخرک، یعنی دونوں کاموں میں سے کوئی بھی کام کر لے تو تیرے لیے۔ یہاں پر جو او ہے یہ راوی پہ شک نہیں ہے، اس لیے کہ راوی کے شک کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ دو ہم معنی الفاظ کے درمیان آتا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کر لے، جس کو مزدوری نہ ملی ہو، جس کو اس کی کمائی نہ کافی ہو، جس کے عیالدار زیادہ ہوں، جس کی آل اولاد زیادہ ہو، مفلس ہو، تو ایسے شخص کو مدد کر، اس کو
چن چن کر اس کو تلاش کر کے تو اس کو دیا کر۔ اور ان تمام روایات سے امام مسلم رحمۃ اللہ ثابت یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل الصلاۃ لوقتها، یہاں فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کرنے والے مختلف لوگ ہیں اور وہ سوال یہی کر رہے ہیں ای العمل افضل، لیکن اس کے جواب میں آپ علیہ السلام مختلف چیزیں ارشاد فرمائیں الصلاۃ لوقتها، تو مختلف چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال قلت، میں نے کہا ثم اس کے بعد کون ہے؟ قال بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا۔ پھر میں نے کہا ثم اس کے بعد کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کے راستے میں جہاد کرنا۔ قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ای الاعمال اقرب الی الجنہ، کون سا عمل جنت کے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ قال الصلاۃ علی مواقیتها، اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی۔ الصلاۃ علی مواقیتها، اپنے اوقات پر نماز پڑھنا۔ قلت ماذا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ماذا یا نبی اللہ، قال اس کے یعنی اور کون سے اعمال اس کے ساتھ افضل ہیں، اپنے وقت پر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور کون سے عمل افضل ہیں؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے راستے میں۔ قلت، پھر میں نے عرض کیا ماذا یا نبی اللہ، اس کے ساتھ یعنی اور کیا عمل بہتر ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو ان روایات میں ایمان کو عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر بر الوالدین الاحسان الیہما، ان کے ساتھ احسان کرنا، وفعل الجمیل معہما، ان کے ساتھ اچھا کام کرنا، وفعل ما یسرہما، ان کو آسانیاں پیدا کرنا، یہ سارے والدین کے ساتھ نیکیاں ہیں۔ اگلی روایت بھی وہی الجہاد بر الوالدین کا، والدین کا بھی ذکر آ گیا۔ افضل الاعمال، وہی روایات ہیں اور ان تمام روایات کا ترجمہ وہی ہے۔ باب کون الشرک اقبح الذنوب و بیان اعظمها بعدہ، شرک کا گناہوں میں سب سے زیادہ قبیح ترین ہونا، اس کا بیان، و بیان اعظمها بعدہ، اور اس چیز کا بیان کہ شرک کے بعد بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان کا بیان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا، کہ اللہ تعالیٰ کا تم ہمسر بناؤ، ند کہتے ہیں ہمسر، برابر، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے اور تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا برابر قرار دیتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کی کسی حال میں بخشش نہیں ہوگی۔ قال قلت له ان ذلک لعظیم، اے اللہ کے رسول یہ تو واقعی بہت بڑا ہے، اس کے بعد کون سا ہے؟ قلت ثم ای، اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ قال قلت، پھر میں نے عرض کیا ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، میں نے کہا اس کے بعد یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ نکاح جاری کا، اپنی پڑوسن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ زنا کرے، یہ کہ تو پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ انتظانی، اب زنا کرنا تو ویسے ہی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی جن کے حقوق کی ادائیگی پڑوسی کے ذمہ ہوتی ہے اور ان کا خیال رکھنا ذمہ ہوتا ہے، انہی کا حق پامال کر دینا اور انہی کے ساتھ گناہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہوا۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا ویسے ہی قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور اولاد جس کے حقوق انسان کے ذمہ ہیں اس کو قتل کرنا یہ تو اور اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ ہے۔ ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، یہ وہی روایت ہے، اس میں سے یہ آیا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات بھی اتاری، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور نہ قتل کرتے ہیں ایسے جی کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے ایسا کیا اس نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا۔ باب بیان الکبائر و اکبرہا، کبیرہ گناہوں کا اور اس سے اکبر الکبائر کو، جو شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا بیان۔ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت عبد الرحمن بن بکرہ فرماتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فقال، آپ نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے کبائر میں سے بڑے گناہ کا ذکر نہ کروں؟ انبئکم، تنبیہ کرنا،
نبأ युनब्बिउ का माना है तंबीह करना, अल इशराक बिल्लाह अल्लाह के साथ शिरक करना, व अकूकुल वालिदैन वालिदैन की नाफरमानी करना, व शहादत ज़ूर झूठी गवाही देना, और कौल ज़ूर या झूठा बोल बोलना, ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़े गुनाह हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन फ़जलस, मुत्तकियन का ना तकिया लगा टेक लगा के बैठे हुए होना, फ़जलस आप अलैहिस्सलाम बैठ के, फ़मा ज़ाला युकर्रिरुहा और इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे, हत्ता कुलना यहाँ तक कि मैंने कहा, यानी मैंने कहा लैतहू सकत, काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को शहादत ज़ूर यानी झूठी गवाही देना, यानी गवाही तो इंसान के इस मकसद के लिए थी कि दूसरे के हक़ को महफूज किया जाए और इंसान अल्लाह का नाम लेकर दूसरे के हक़ को महफूज करने का ज़रिया बने, तो चे जाए कि इसी को दूसरे के हक़ को ज़ाया करने का ज़रिया बना दे, तो ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। अश्शिर्क बिल्लाहि व अक़ूक़िल वालिदैन, अक़ूक़ का मतलब है नाफरमानी करना, क़त्ल नफ्स व क़ौल ज़ूर, वही रिवायत है सारी रिवायत में सुइला कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, क़ाल शुबा अकबर ज़न्नी अन्नहु शहादत ज़ूर। तो यहाँ पर चूँकि रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल ज़ूर फरमाया या शहादत ज़ूर फरमाया, जैसा कि पिछली दोनों रवायात में भी था, लेकिन जो इमाम शोबा इस रवायत को नकल करने वाले हैं, यहाँ देखें हद्दसना शोबा काला हद्दसनी उबैदुल्लाह इब्न अबी बकर, इस रवायत में जो कि शोबा, लेकिन कहते हैं कि मेरा अकबर ज़न्नी, मेरा गालिब गुमान यही है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत ज़ूरी फरमाया है। उन्होंने दूसरी रवायात के उसमें कराहे में ये अंदाज़ा लगा के और अकबर अपनी गालिब राय का इजहार किया है कि मेरा गालिब गुमान यही है कि इससे मुराद झूठी गवाही है। काला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुस्सब अलमुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बच जाओ। कीला या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, वमा हुन्ना, वो क्या है? काला अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, बस सिहर जादू करना, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और उस जान का कत्ल करना जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक़ के साथ। यानी किस जान को अल्लाह ने हराम करार दिया है कत्ल करना? मुसलमान की जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया कत्ल करना, इल्ला बिलहक़, उसको हक़ के साथ कत्ल करना। वो क्या है? हक़ के साथ कत्ल करना ये है कि अगर उसने ज़िना कर लिया या वो मुर्तद हो गया, और या फिर उसने शादीशुदा है और इसके बावजूद उसने ज़िना कर लिया, और या उसने किसी इंसान को कत्ल कर दिया। व अकल माल यतीम, और उसने माल यतीम का माल खाया। व अकल रिबा, और उसने सूद का माल खाया। व तवल्ली यौम ज़हब, और लड़ाई से भाग गया। व क़ज़्फ़ुल मोहसनात मोहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, और मोमिन गाफिल पाक दामना औरतों पर उसने ज़िना की तोहमत लगाई। ये बड़े बड़े गुनाह हैं, और अगर इन बाज़ हज़रात ने सगीरा और कबीरा गुनाहों के एतबार से तारीफ़ में लिखी तारीफ़ की है कि सगीरा गुनाह वो होता है जिसको इंसान यानी ऐसा गुनाह, वैसे तो गुनाह ही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी का सबब है, उसमें सगीरा और कबीरा होने के एतबार से सिर्फ इस एतबार से फ़र्क है कि जिसमें जो ऐसे मुख्तलिफ़ इबादात हैं जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह से जो ऐसे गुनाह जो माफ़ हो जाते हैं वो सगीरा कहलाते हैं। मसलन बाज़ औक़ात इंसान गफलत की वजह से सुन्नत का एहतमाम नहीं कर सकता, सुबह शाम उठने की और मौका माल की दुआओं का एहतमाम नहीं करता, और ये ऐसे ही तमाम गुनाह जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह से माफ़ हो जाएँ वो सगीरा होते हैं। और जो ऐसे ना हों जिस पर बाकायदा तौबा करनी पड़े और उस पर अल्लाह की तरफ से जहन्नुम या लानत या अल्लाह की तरफ से अज़ाब की कोई ज़िक्र किया गया हो, तो वो कबीरा गुनाह है। तो ये कबीरा गुनाह हैं। तो अब ये जो ज़िक्र किए जा रहे हैं ये सारे कबीरा गुनाह हैं। सिहर, जादू करना, जादू सीखना, ये सब हराम है, इसलिए कि इसमें बहुत से ऐसे कामों का इर्तिकाब होता है जिसमें कुफ्रिया, शिरकिया कलमात कहने पड़ते हैं। यतीम का माल खाना, इससे भी मुराद ये हराम है। वैसे तो किसी भी नाजायज़ तरीके से माल खाना हराम है, लेकिन चूँकि यतीम एक सिनफ़ नाजुक है, उसको तो उसके साथ तो शफ़क़त करनी चाहिए, वो तो महल है कि उस पर शफ़क़त की जाए, उसकी माशी निज़ाम को बेहतर किया जाए, तो उसी का माल खा लिया जाए तो ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है।
التولی میدان جنگ سے بھاگنا، تو یہ کبیرہ گناہوں کی یہ تعریف ہوئی اور اس کی فہرست ہوئی۔ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، قالوا کا فاعل صحابہ ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ یسب ابا الرجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، وہ اس کے بدلے میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے، ویسب امہ، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، وہ اس کی ماں کو اس کے بدلے میں گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کا ذریعہ خود بن گیا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ باب تحریم الکبر و بیانہ، تکبر کے حرام ہونے اور اس تکبر کا جو بیان ہے، اس کا بیان، تکبر کے حرام ہونے اور اس کے بیان کا بیان ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں پر محسنات کی تعریف کی گئی ہے، تو یہاں پر غافلات مومنات سے مراد یہاں محسنات یعنی عفائف، عفت والی پاک دامن، غافلات یعنی الغافلات عن الفواحش وما قذفنا، یعنی فواحشات اور برے کاموں سے بچنے والی۔ تو اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں قال لا، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں ایسا آدمی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوا۔ قال الرجل، ایک آدمی نے کہا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، ایک آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہیں، ونعلہ حسنۃ، اور اس کی جوتیاں اچھی ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ قال ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، یحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق سے آنکھوں کو بند کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بطر الحق یعنی حق سے اپنے آپ کو منہ پھیر لینا۔ بطر کہتے ہیں زیادتی نعمت کی وجہ سے حیران ہونا، اترانا، حق سے تکبر کی وجہ سے اعراض کرنا، قبول نہ کرنا، اور غمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا۔ تو تکبر آدمی کو دوزخ میں لے جاتا ہے، اور شیطان کو بھی جو دوزخ میں لے کر جانے کا ذریعہ بنا، تکبر بنا ہے۔ ابو جہل بھی تکبر کی وجہ سے گیا، اور فرعون بھی جو مارا گیا تکبر کی وجہ سے مارا گیا، اور سرکش نشے میں آ کر، تکبر اور بڑائی کے نشے میں آ کے انسان اس طرح کے گناہ کرتا ہے۔ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان ولا يدخل الجنۃ احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبریاء، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کے جو ترجمہ جائے گا بھی کر سکتے ہیں اور رہے گا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر گناہوں کی وجہ سے چلا جائے گا تو آخر ایک دن نکل جائے گا، جس کا بیان ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ بھی روایت وہی ہے۔ باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات مشرکا دخل النار، جو شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو مشرک ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی روایت آتی ہے اس لیے کہ مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ من لقی اللہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو جائے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی اعتبار سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور مخلوق کو اللہ کے ہمسر بنانا، تو یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت ایسوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ جو آدمی آپ کی امت میں مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا۔ قلت، میں نے عرض کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، قال إِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے، تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ ان گناہوں کی وجہ سے
وہ اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو پھر بھی اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن آ کے اس کو نکال لیں گے ایمان کی وجہ سے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ رب العزت و فضل کی وجہ سے جہنم میں اس کو بھیجے ہی نہ۔ ان ابا ذر حدث ان قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، وعلیہ ثوب ابیض، آپ علیہ السلام آپ کے اوپر سفید کپڑا، ثم اتیت، میں دوبارہ آیا، فاذا هو نائم، پھر بھی آپ آرام فرما رہے تھے، ثم اتیت وقد استيقظ، پھر میں آیا تو آپ علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے، فجلست الیہ، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور پھر وہ اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلت، میں نے عرض کیا، وَإِن زنا وَإِن سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں تو پھر بھی یہ ایسا ہی حکم ہوگا۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا، ثم قال فی الرابع، اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، علی رغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ جملہ عربوں میں بطور محاورہ کے بولا جاتا ہے، محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے، اس کی لفظی لفظوں پہ اور اس کے لفظی ترجمے پہ غور نہیں کیا جاتا، اس کے محاورے پہ غور کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ لفظ کچھ ہوتے ہیں اور اس کا محاورہ کچھ ہوتا ہے اور اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، جیسے سر مڈاتے ہی اولے پڑے۔ اب سر مڈاتے اولے پڑے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سر مڈانے کے ساتھ ہی اولے پڑنا شروع ہو گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کام شروع کیا یا کوئی بات میں لگے تو آگے سے مصیبتیں یا مشقتیں شروع ہو گئیں، اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو اس طرح کے جو محاورے ہوتے ہیں، اس طرح عربوں کے اندر بھی یہ محاورے ہیں۔ تو علی رغم ابی ذر کا مطلب یہ تعجب کے طور پر اور ناگوارگی کے ساتھ ناگوارگی کے لیے یعنی بولا جاتا ہے کہ اگرچہ تمہیں یہ بات ناگوار گزرے تب بھی ایسے ہی ہوگا، اور اس بات پر انتہائی حیرانگی سے سوال کیا تھا کہ اگرچہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرے تو تب بھی، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، فخرج ابو ذر وهو یقول، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور یہ فرما رہے تھے، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کافر کو اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دینا، اس کا بیان۔ راوی کہتے ہیں مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں، ان کو خبر دی، فرمایا کہ میں نے عرض کالا یا رسول اللہ، انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ارأیت ان لقیت رجلا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی سے ملوں، من الکفار، کفار سے ملنے کا مطلب یعنی اگر میری لڑائی ہو جائے میدان جنگ میں جہاں مقابلہ ہو رہا، فقاتلنی، وہ مجھ پر حملہ کرے یعنی قتال کرے، فضرب احدی یدی بالسیف، اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے، فقطعہا، اور تلوار میں میرے ہاتھ پہ تلوار مارے سو اس کو کاٹ دے، ثم لازمنی بشجرۃ، پھر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے، فقالا، تو اور درخت کے پیچھے چھپ کے کیا کہے، لازمنی کا مطلب یعنی اپنی ایک درخت کے پیچھے پناہ لے لے، اور پھر یہ کہے اسلمت، میں مسلمان ہو گیا، افاقاتلہ یا رسول اللہ، بعد ان قالا، اس یعنی ہا ضمیر کا مرجع اس کا یہ قول ہے اسلمت، اس کا یہ اسلمت کہنے کے بعد بھی کیا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل نہ کرو۔ قال قلت یا رسول اللہ انہ قد قطع یدی، اس نے اللہ کے رسول میرا ہاتھ کاٹا ہے، ثم قال ذلک بعد ان قطعہا، اس کاٹنے کے بعد، ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یا اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا، افاقاتلہ، کیا میں اس کے ساتھ قتال کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلہ، کیا میں اس کو افاقتلہ، کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو، فإن قتلتہ، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا، فإنہ بمنزلتک، تو وہ تیرے مرتبے میں ہو جائے گا، قبل ان تقتلہ، جو مرتبہ تیرا اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا، ان تقتلہ، تقتلہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر غائب کی ہے، تیرا اس کو قتل کرنے سے پہلے کا مرتبہ۔ اب یہاں 2 درجے ہیں، 2 مرتبے ہیں، اس حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ یہاں 2 مرتبے ہیں یعنی 2 درجے ہیں، مطلب یہ کہ وہ پہلے کافر تھا اور کافر ہونے کی وجہ سے مباح الدم تھا، یعنی اس کا خون اور اس کا قتل کرنا جائز تھا، وہ کافر تھا اور کفر کی وجہ سے وہ مباح الدم تھا، لہٰذا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تم اس کو قتل کرو، لیکن اگر تم نے اس کو قتل کر دیا
تو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاصاً اس مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اب تم مباح الدم ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا مرتبہ، اس کا مرتبہ پہلے کیا، اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ مباح الدم ہونا، یعنی اس کا قتل حلال ہونا۔ تو اب تم نے جب اس کو مسلمان ہونے کے بعد قتل کر دیا، تو اب تم اس کی جگہ پر آ گئے، یعنی تم مباح الدم ہو گئے، تمہارا خون جائز ہو گیا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور بے شک تو اس کے مرتبے میں ہو جائے گا، قبل ان یقول کلمتہ، جو اس کا کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ اس کا مرتبہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھا؟ مباح الدم تھا، اور اب تو مباح الدم ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے فَإِن قَتَلْتَهُ، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ، پس وہ تیرے جگہ پر ہو جائے گا۔ تیری جگہ پر ہونے کا مطلب یعنی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تیرا مرتبہ اسلام تھا، اور قبل ان تقتلہ، تیرا اس کو قتل کرنے سے پہلے، تو مباح الدم تھا، تو مسلمان تھا، اور تو قاتل بن سکتا تھا، تو مسلمان ہو کے لڑائی میں اس کا قتل کر سکتا تھا۔ اب قاتل وہ بن جائے گا، اس لیے کہ قصاصاً وہ قتل کر سکتا ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ تو اب تم نے قتل کر دیا تو تم مباح الدم ہو جاؤ گے، تمہارا خون حلال ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہی روایت دوسری روایت سے بھی یہ سند مروی ہے۔ یہی حدیث دوسری روایت ہے، فلما احویت لاقتلہ قال لا الہ الا اللہ۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب میں اس کو قتل کرنے کے لیے جھکا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آگے روایت تفصیل سے ہے۔ فرماتے ہیں کانا حلیفاً، یہ مقداد بن عمر، ان مقداد ابن عمرو بن الاسود الکندی، مقداد بن عمرو بن الاسود کندی، کانا حلیفاً لبنی زہرہ، یہ بنی زہرہ کے حلیف تھے۔ وکانا ممن شہد بدرن، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں کافروں میں سے کسی مسلمان کے ساتھ ملوں؟ پھر اوپر والی ہی روایتی ذکر کی ہے۔ بعثنا هذا حدیث ابن ابی شیبہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ فسبحنا الحرقات من جحینۃ فادرکت رجلا، تو فسبحنا، جب صبح ہوئی تو ان کو کچھ لشکروں سے واسطہ پڑا، اور ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بھیجا تو ان کو وہاں پر صبح کے وقت قبیلہ جہینہ کے علاقے میں جب وہاں پہنچے تو وہاں پر حرکات کہتے ہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں گنجان قسم کی۔ جب وہاں پہنچے، سبح کا معنی صبح کرنا، فسبحنا الحرقات من الجہینہ، لہٰذا ہم صبح کے وقت جہینہ کے قریب جو بستیاں تھیں ان میں پہنچے۔ فادرکت رجلا، تو ہمیں ایک آدمی ملا، فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، فطعنتہ، میں نے اس کو نیزہ مارا، فوقع فی نفس من ذالک، تو اسی وقت میرے دل میں ایک بات کھٹکی، یعنی اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تو پھر بھی میں نے اس کو میں نے قتل کر دیا۔ فقع فی نفسی، میرے دل میں خلجان پیدا ہو گیا، یہ تو میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ فذکرت ذلک، اذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات آپ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور پھر تو نے قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قال خوفا من السلاح، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے میرے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ قال افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا، کہ پھر تاکہ تو جان لیتا کہ کیا اس نے تیرے خوف کی وجہ سے کہا ہے یا نہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ دل چیر کر دیکھنا تو تیرے بس کی بات نہیں تھی، اور دل میں اتر کر دیکھنا تو تیرے بس میں بات نہیں تھی کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے وہ خوف سے پڑھا ہے یا اپنی مرضی سے پڑھا ہے، تو پھر تو نے کیوں قتل کر دیا؟ فما زال یکررها، فما زال، یہی ہے زالہ اور زالت اور زلت، یہ پوری گردان ہوتی ہے، اس میں مطلب یہ ہے مسلسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یکررها، اس کو دہراتے رہے، علیہ، مجھ پر، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی، انی اسلمت یومئذ، آج میں مسلمان ہوتا، یعنی میرا یہ گناہ بھی دھل جاتا۔ قال فقال سعد انا واللہ لا اقتل مسلما حتی یقتلہ ذو بطین، یعنی اسامہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سعد کہتے ہیں کہ
اللہ کی قسم میں مسلمانوں کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ اس کو اسامہ قتل نہ کر دیں، جب تک اس کو اسامہ قتل کر دیں میں مسلمانوں کو قتل نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے قال رجل علم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان کافروں کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ سے مراد شرک نہ باقی رہے، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہر جگہ پر اللہ کے لیے دین پھیل جائے۔ فقال سعد، تو سعد کہتے ہیں قد قاتلنا، تحقیق ہم نے قتال کر لیا، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا، تم اور تمہارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تم قتال کرو، حتی تکون فتنہ، تاکہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس کا پس منظر تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس کی تعداد 400 تک ہو، اور حرکات جو ہے نا، یہ حرکات جو جس کا نام یہاں حدیث مبارکہ میں اوپر آیا ہے، یہ جو ہے نا کہ ایک شاخ کا نام ہے۔ تو یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہاں ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ آج میں مسلمان ہوتا، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ بھی دھل جاتا۔ ذوالبطین اس لیے کہا کہ ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، اور چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر یہ اس لشکر کے ذمہ دار تھے، تو اگر جب تک حضرت اسامہ کسی کے ساتھ قتال نہیں کرنا شروع کریں گے تو اس وقت تک میں بھی قتال نہیں کروں گا، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ اور دوسری بات یہ تھی، چونکہ جب یہ وحی نازل ہوئی تھی تو وحی نازل ہونے کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے قتال کی اجازت اس لیے دی تھی کہ فتنہ ختم ہو جائے، دنیا سے فساد ختم ہو جائے۔ اب جس وقت بعد میں اگر ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے تو یہ تو دوبارہ فتنہ برپا کرنے کے مترادف ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو اس طرح تو مسلمانوں کو قتل کرنے سے تو فتنہ برپا ہوگا۔ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرقۃ من الجہینہ، وہی روایت ہے فصبحنا القوم فہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دی، فلاحقت انا ورجل من الانصار رجل منهم فلما غشیناہ قال لا الہ الا اللہ فکف عنہ الانصاری، انصاری ان سے رکتے، فطعنتہ برمحی، میں نے انصاریوں نے اپنے تیر نہیں چلائے، میں نے ان کو تانے سے مارا، تیر سے مارا، حتی قتل، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ قال لما قدمنا، جب ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے، بلغ ذلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی اس کو قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا، اے اللہ کے رسول اس نے مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فقال اقتلت بعد ما قال لا الہ الا اللہ، پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہی جملہ دہرایا، فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا تاکہ اسلام لانے کی وجہ سے میرا اتنا بڑا گناہ بھی دھل جاتا۔ اللہ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی کو آپ نے اسس بن سلامہ کے پاس بھیجا، زمانہ فتنۃ ابن زبیر، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنہ کے زمانہ میں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حجاج نے یہ خبر دی رکھی تھی کہ اس حجاج بن یوسف اس کے ساتھ قتال کے لیے آیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ان کو بھی شہید کیا، اور اس کے علاوہ اس نے بہت زیادہ نقصان کیا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تفصیل سے آپ لوگ گزشتہ کتب میں پڑھ کے آ چکے ہوں گے، اور بخاری شریف میں پڑھا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو انہوں نے جو تباہی کی تھی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ختم کرنے کو شہید کرنے کے لیے۔ فقال اجمع لی نفرا من اخوانک حتی احدثہم، تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ نے اسس بن سلامہ نے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو جمع کریں تاکہ میں ان کو حدیث بیان کروں۔ فبعث رسولا الیہم، فبعث رسولا الیہم، تو آپ نے ایک پیغام رساں ان کے لیے بھیجا، یعنی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ تو فلما اجتمعوا، جب وہ جمع ہو گئے، جاء جندب، تو جندب ان کے پاس آئے، علیہ برنس اصفر، تو انہوں نے جو اوڑھی تھی زرد رنگ کی ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی۔ فقال تحدثوا بما کنتم تحدثون به،
تحدثوا بما کنتم تحدثون به حتی دار الحدیث. تو انہوں نے فرمایا کہ اس فتنے کے بارے میں بات کرو جو تم لوگ کرتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو. تو پھر جب حضرت یعنی بما کنتم تحدثون به، جس فتنے کے بارے میں تم آپس میں بات کرتے ہو، اس میں حتی دار الحدیث، یہاں تک کہ انہوں نے حدیث بیان کی. فلما دار الحدیث الیہ حسر البرنس عن راسہ، یعنی باتیں کرتے ہو. پھر جب حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کو کہا گیا، تو یعنی فلما دار الحدیث، جب ان کو کہا گیا تو کہ آپ حدیث بیان کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کپڑا آپ کے سر سے کھل گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں. حسر البرنس عن راسہ، جو انہوں نے زرد رنگ کا کپڑا یا ٹوپی کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ کھل گیا. انی آتیتکم ولا ارید ان اخبرکم عن نبیکم، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا ارید ان اخبرکم عن نبیکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا، اور میں تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. اور میں ولا ارید ان اخبرکم، اور میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہیں تمہارے نبی کے بارے میں حدیث بیان کروں. اب اس جملے کے بارے میں لا ارید ان اخبرکم عن نبیکم کے بارے میں 3 احتمالات ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ لا ارید کے مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں تمہیں حدیث بیان کروں، لیکن پھر بھی میں تم کو حدیث بیان کر دیتا ہوں. انی آتیتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں. ولا ارید، میں لیکن اس لیے نہیں آیا تھا کہ تمہیں کوئی حدیث بیان کروں، لیکن میں حدیث بیان کر دیتا ہوں. دوسرا مطلب ہے کہ لا زائدہ ہے. پھر اس صورت میں ترجمہ واضح ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تمہیں تمہارے نبی کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. اور جو کلکتہ سے جو طبع شدہ نسخہ ہے اس میں لفظ الا ہے، میں تمہارے پاس تمہارے نبی کی حدیث ہی بیان کرنے آیا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث من المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر کسی مشرکین کے پاس بھیجا. وَإِنَّهُمْ الْتَقَوْا، جب ان سے ان کے ملاقات ہوئی، یعنی قتال شروع ہوا. فَقَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصُدَ إِلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مشرکین میں سے ایک آدمی تھا، جب وہ چاہتا ارادہ کرتا تو مسلمانوں کے آدمی کا، فَقَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، تو وہ ان کو قتل کر دیتا. وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غفلتہ، اور مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اس کو غفلت میں پایا، یعنی اس سے مراد حضرت اسامہ ہے. تو انہوں نے کہا کُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، ہم بیان کریں گے کہ وہ اسامہ بن زید ہیں. فلما رفع الیہ بالسیف، جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو فقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا. فجاء البشیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خوشخبری دینے والا آپ علیہ السلام کے پاس آیا. آگے ساری وہی روایت ہے. تو آپ علیہ السلام وہی جملہ دہراتے رہے، کیف تصنع، تو نے کیسے کام کیا، یہ بار پہ جا رہا ہے، بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامت، جب وہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا تو اس کا کیا کرے گا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، میرے لیے استغفار فرما دیں. قال، تو آپ یہی فرماتے رہے، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامت فجعل لا یزیدہ علی ان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ بھی زیادہ نہیں کر رہے تھے، یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، آپ لوگ لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ان پر جو مباحث ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سبق پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.